جی ناظرین ویلکم بیک. میں بات کر رہا تھا ورک پرمٹ کے حوالے سے کہ ورک پرمٹ جو ہے یہ آج کل یہاں پہ قلت ہے لوگوں ورکر کی, تو ورک پرمٹ جو ہے اویلیبل ہیں. اگر کوئی اس ایریے میں انٹرسٹڈ ہے تو ہمارا جو اسٹوڈیو میں نمبر ہے اس سے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو پراپر گائیڈنس بھی دی جائے گی اور امپلائز بھی جو ہمارے پاس ہیں ان سے بھی آپ کا رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے یہاں پہ بہت سارے جو ہے لوگ اسٹڈی ویزے کے پہ آ رہے ہیں اور اسٹڈی ویزا جو ہے وہ مل رہا ہے. آپ اگر آئلز آپ نے کی ہوئی ہے تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں بھی کی ہوئی تو یہاں پہ تقریباً 10 ایسی یونیورسٹی ہیں یو کے میں جو بغیر آئلز کے جو ہے وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں. تو ڈپازٹ وہ لیتے ہیں, پھر ایک کیز لیٹر ہوتا ہے جو یعنی کہ ایڈمیشن لیٹر ہوتا ہے وہ جاری کرتے ہیں. اس پہ پھر آپ نے جا کر اپلیکیشن اسٹوڈنٹ کا برٹش ہائی کمیشن میں دینا ہوتا ہے. تو اگر وہ ویزا آپ کا لگ جاتا ہے تو پھر یہاں آ کر باقی پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں. اس سچویشن میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں. اور کام کی بھی اجازت ہوتی ہے آپ کو 20 گھنٹے کی, اگر آپ آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے بیوی بچے بھی آ سکتے ہیں. اور جو آپ کے اوبیسلی جو ہسبینڈ یا وائف جو آئیں گی ان کو فل ٹائم کام کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا لیگل جو ہے طریقہ کار ہے یہاں پہ انٹر ہونے کا. اور اوبیسلی اس کے بعد جو ہے 2 سال کا جو ہے پوسٹ اسٹڈی ویزا بھی آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ ریلیٹڈ جو ہے اس پیریڈ میں جو ہے وہ کام مل جاتا ہے تو پھر آپ کو ورک پرمٹ بھی مل جاتا ہے اور اس کے بعد اوبیسلی انڈیفینٹ لیو بھی آپ کو مل جاتی ہے. یہ ایک جو ہے طریقہ کار جو ہے یہ لیگل ہے. غیر قانونی طریقہ اپنانے سے سب سے بہتر ہے کہ آپ محنت کریں, اسٹڈی کریں اور پیسے جو ہیں یہ جو پیسے انفیکٹ آپ دیں گے انیشلی تو مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ پیسے آپ سال کے اندر اندر جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں. انیشل پیسے اگر آپ کے پاس ہوں تو پھر نیکسٹ انسٹالمنٹ جو ہے یہ یہاں پہ, کیونکہ آپ کو کام کی اجازت ہوتی ہے اور فیملی کے ساتھ آئیں تو آپ 3-4 ماہ کے اندر جو نیکسٹ انسٹالمنٹ ڈیو ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے ارن کر کے بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو یہاں کا اگر کوئی رشتہ دار آپ کا موجود نہیں ہے, آپ کو انگلینڈ کی جو ہے وہ جغرافی کا علم نہیں ہے, آپ کس شہر میں آ رہے ہیں کس ایریے میں آ رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایجنٹ تھے, انہوں نے ان کو ویزا تو دلا دیا اسٹوڈنٹ, لیکن اب جس چھوٹے سے ٹاؤن میں جو وہ آئے وہاں پہ کام کی بہت مشکل تھی. اب اوبیسلی یونیورسٹی وہاں پہ موجود ہے, کام آپ کو مل نہیں رہا تو پھر آپ وہاں پہ وہ سٹک ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ لندن میں آ جاتے ہیں تو لندن میں جو ہے اکوموڈیشن اتنی ایکسپینسو ہے کہ اگر آپ کو کام نہیں ملتا, لیکن کام ملنے کے چانسز تو بہت ہائی ہوتے ہیں لندن میں, لیکن اکوموڈیشن کے حوالے سے جو ہے یہ بڑا جو ہے یہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ پہلے سے ہی ارینجمنٹ کر لیں کہ شیئر کرنے کا, اگر کمرہ شیئر کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو جو اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں, ایسی گائیڈنس جو ہے یہ آپ کو بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار موجود ہے تو ان سے پہلے یہ جو معلومات ہوتی ہے یہ آپ لے لیں تو یہاں پہ آ کر پھر آپ کو مشکلات نہیں ہوگی. اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر اوبیسلی جیسے ہمارا دفتر پاکستان میں بھی موجود ہے تو آپ ہمارے دفتر میں بھی جا کر انفارمیشن لے سکتے ہیں, یا پھر ہمارا نمبر جو ہے یہ اقرا اسٹوڈیو کا وہ بھی لے لیں, وہاں سے بھی ہمارا موبائل نمبر لے سکتے ہیں. فیس بک پہ جا کر جو ہے ہمیں جو ہے وہ محمود خان کا جو ہماری آئی ڈی ہے وہاں پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں, وہاں سے بھی اپنی عوام سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پراپر طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے. میں جب پاکستان ہوتا ہوں تو دفتر کے اوبیسلی وہاں پہ جا کر بیٹھتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے میں FM 95 ریڈیو جو جیلم سے ہوتا ہے وہاں پہ بھی میں لائیو پروگرام کرتا ہوں ایوری سنڈے کو. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پراپر گائیڈنس دی جائے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ فائنینشلی ان کو بہت دقت ہوتی ہے اور کسی طریقے سے وہ اپنا پیسہ پورا کر کے یہاں پہ پہنچ تو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پورا انفارمیشن نہیں ہوتی, تو پھر یہاں آ کر وہ پوری طرح سٹک ہو جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کیٹیگری بدلنا چاہیں تو وہ بھی بدل سکتے ہیں, ورک پرمٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اگر انہیں ورک پرمٹ جو ہے وہ مل جائے تو. کیونکہ اسٹوڈنٹ کا یہ ایک لمبا سا سفر ہوتا ہے اور ایکسپینسو بہت ہوتا ہے, تو سم ٹائم لوگ یہاں پہ آ تو جاتے ہیں لیکن انہیں جب یہاں پہ کام بھی نہیں ملتا یا پھر اکوموڈیشن زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے تو یا کام مل گیا لیکن وہ اتنا اچھا کام نہیں ہے, آپ اپنا اخراجات پورے اس سے نہیں کر سکتے, تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ
स्टक हो जाते हैं तो हमारे पास आते हैं स्टूडेंट जो कहते हैं जी हमें अगर वर्क परमिट मिल जाए तो हम फिर जो है वो जो आगे लमसम हमने यूनिवर्सिटी को देना है, अगर वही लमसम देकर हम वर्क परमिट ले लें तो उससे भी उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। ये सारी बात होती है गाइडेंस की, इन्फॉर्मेशन की। इसीलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं कि लोगों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। जो है वो अननेसेसरी जो है मालूमात ना होने की वजह से मुश्किलात में पड़ जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को असिस्टेंस दी जाए। इमिग्रेशन के हवाले से कोई और ख़ासी चेंजेस जो हैं वो यूके में अभी तक नहीं आई है। इस वक्त जो सिचुएशन है हुकूमत की, यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट तो किया कि इस साल जो है ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको एक कॉल ले लेते हैं, बात फिर जब जारी और सारी रखें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम ऐना है और मैं आयरलैंड से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरे वालिद जो थे वो ब्रिटिश सिटीजन थे। जी जी। बेसिकली हम पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी रिसेंटली कुछ महीने पहले डेथ हो गई है। जी जी। तो मुझे कुछ इनहेरिटेंस के हवाले से क्वेश्चन पूछना था कि जी अगर उनकी जो प्रॉपर्टी लंदन में भी है और आयरलैंड में भी है, जी जी। तो ये क्या टैक्स ब्रैकेट्स के हवाले से इसमें क्या यानी दोनों मुल्कों का सेम लिया जाएगा या अलग अलग लिया जाएगा? दोनों का अलग अलग दिया जाएगा ना। अगर प्रॉपर्टी आपकी आयरलैंड में है तो आयरलैंड के कानून के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ पे पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो इंग्लैंड के जो टैक्स कानून है उसके हवाले से जो है वो आपको जो है वो पड़ेगा। और उसके ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपने ग्रांट ऑफ प्रोबेट लेनी है, यानी कि अच्छा जो भी यहाँ पे आप आयरलैंड में है, यहाँ पे इंग्लैंड में भी है आपका कोई, या सिर्फ आयरलैंड में ही है इस वक्त आप? जी, मैं सिर्फ आयरलैंड में हूँ, जी लेकिन इंग्लैंड में अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे और वही सारी चीजें हमने अभी प्लान तो करनी उन्होंने है। कोई विल बनाई थी या नहीं बनाई है? बगैर विल से फोत हो गए या विल बनाई हुई है उन्होंने? विल एक है उनकी, लेकिन वो पुरानी है। मुझे देखो विल से कोई फर्क नहीं पड़ता पुरानी है या नहीं है, विल एक ही होती है। उसमें जो है वो अगर उसके बाद कोई विल नहीं उन्होंने बनाई तो वही विल जो है वो वैलिड होती है। अगर बाद में विल बनाई है तो फिर वो पहली वाली विल कैंसिल नॉर्मली हो जाती है। अगर उन्होंने कोई और विल नहीं बनाई, एक ही विल बनाई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो विल पुरानी है या नहीं है। उसमें जो लिखा हो ऑब्वियसली उसके बाद हो सकता है कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाद में ली हो तो वो उस विल में कवर ना कर रही हो, लेकिन अगर विल है तो उसके मुताबिक ही आपको पहले चलना पड़ेगा। अच्छा, जी और अगर उस विल में यूके और आयरलैंड दोनों की प्रॉपर्टीज का मेंशन हो तो भी यानी कोई इशू नहीं बनेगा? मींस कि टैक्स ब्रैकेट वहाँ की अलग होगी और आयरलैंड की अलग होगी? जैसे वो तो डेफिनेट लागू होगी ना उसमें तो, क्योंकि विल जो है विल में ये दिया जाता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है किसके पास जाएगी, उसमें टैक्स का तो कोई इशू नहीं होता है ना। अगर विल के बजाय वो ट्रस्ट बना जाते तो फिर डेफिनेटली टैक्स का इशू जो है वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पड़ता। लेकिन वो यहाँ के कानून के मुताबिक ही होगी और आइलैंड कानून के मुताबिक होगी। ये नहीं कि अगर उन्होंने यहाँ पे ट्रस्ट बना दी है और आइलैंड में नहीं बनाई है तो दोनों को सेम कानून लागू नहीं होगा। यहाँ पे जो ट्रस्ट बन गया वो तो यहाँ के ट्रस्ट के मुताबिक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर्टी की होगी। अगर वहाँ पे आइलैंड में उन्होंने नहीं बनाई ट्रस्ट तो फिर वहाँ के जो कानून है उसके मुताबिक लागू होगी। अगर उन्होंने ट्रस्ट बनाई भी है तो वहाँ का जो कानून है उसके मुताबिक ही होगी। ये नहीं हो सकता कि दोनों के, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन जो कानून आइलैंड का और इंग्लैंड का जो है ये तकरीबन इनके रूल और रेगुलेशन तकरीबन सेम है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रांट ऑफ प्रोबेट जो है वो लेनी पड़ेगी। आपका ऑब्वियसली मैटर लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बेहतर यही है कि आप हमारा नंबर ले लें तो जी जी फिर हम आपको जो है ना सारी तफसील लेंगे कि प्रॉपर्टी की वो प्राइस क्या है, प्रॉपर्टी कहाँ पे है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे थ्रेश होल्ड भी होते हैं प्रॉपर्टी की। अगर लंदन में होगी प्रॉपर्टी तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अगर वही प्रॉपर्टी अगर किसी मैनचेस्टर के छोटे टाउन में है तो उसकी प्राइस बहुत कम होगी। हो सकता है कि वो टैक्स की जो ब्रैकेट है उससे वैसे ही नीचे हों, तो ये भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको ग्रांट ऑफ प्रोबेट जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है लेनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको प्रॉपर्टी के साथ वो डील करने यहाँ इंग्लैंड में नहीं देंगे, तो वो अगर आपने नहीं ली है तो फिर आप प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकेंगे। आपको सबसे पहले वो लेनी पड़ेगी।
اچھا جی ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگوں کا نمبر مل جائے تو دیکھیں آپ اسٹوڈیو میں دوبارہ کال کریں, وہ میرا موبائل نمبر دے دیں گے آپ کو, تو پھر ہم آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. جی شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین یہ بات ہو رہی تھی کہ اوبیسلی ایسے بہت سارے کیس ہمارے پاس آتے ہیں جہاں پہ انفیکٹ یہ تو آئلینڈ میں موجود ہے پراپرٹی, انگلینڈ میں بھی ہے, آئرلینڈ میں بھی ہے. آئرلینڈ کی تو کیونکہ وہ خود موجود ہے, وہ تو ایشو کچھ اور ہے. یہاں پہ جو پراپرٹی ہے اس کا ایشو پھر ان کو ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ یہاں پہ یہ خود موجود نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی کمپلیکیشن ہوگی. اور نارملی جب کوئی بندہ جو ہے وہ مرتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے, تو زیادہ تر ڈپینڈ یہی کرتا ہے کہ انہوں نے ول بنائی ہے یا نہیں ہے. اگر ول ہے تو ول کے مطابق ڈسٹریبیوشن ہوگی, اگر انہوں نے ٹرسٹ بنائی ہے تو اور بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس وغیرہ سے جو ہے وہ چھوٹ مل جائے گی. کیونکہ نارملی ٹرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پراپرٹی جائے گی وہ ٹرسٹی ہوگا, اسے ہولڈ کر رہا ہے آن دا ٹرسٹ اینڈ ناٹ ایز اے پرسنل اونر, تو اس میں پھر جو ہے ٹیکس کی امپلیکیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس بہت آتے ہیں جہاں پہ انفیکٹ یہاں پہ پارٹی موجود تھی اور ان کی جو اولاد ہے وہ پاکستان میں تھی اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن بچے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, تو ان کی پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن کیسی کی جائے گی, وہ پھر بہت سارے سٹک ہو جاتے ہیں لوگ. ہمارے پاس ایسے کیسز پاکستان کے دفتر میں بہت آتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی علم نہیں ہوتا. پھر پہلے تو ہم کو سرچ کرنی پڑتی ہے کہ جو ان کے یہاں پہ پیرنٹس تھے یا کوئی بھی ریلیٹیو یا سبلنگ تھے ان کی کوئی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اگر انہوں نے کوئی جیسے میں نے کہا کہ ول بنائی ہے, ٹرسٹ پلان نہیں بنائی, تو پھر اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کیا جائے اور اس کا کیا سچویشن ہوتی ہے. یہ رادہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتے ہیں. اگر ایسا کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو ہمارا نمبر اسٹوڈیو سے لے لیں, تو ہم اپنی کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے اور جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور سب سے بہتر طریقہ کہ اگر ٹیکس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا, اگر بچنے کے کوئی چانسز ہیں قانونی تو وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے ہمارے پاس آفٹن آتی ہے. انفیکٹ کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ فیملی والے جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو پراپرٹی تھی اس میں وہ جو ان کے جو سبلنگ تھے ان کو جو ہے وہ حصہ دے گئے ہیں. اور جب وہ پراپرلی سرچ کراتے ہیں, یعنی پاکستان میں بیٹھ کر تو کوئی لوئر آپ کی یہ سرچ انگلینڈ میں نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس یہ اتنا علم ہی نہیں ہے کہ یہاں کا قانون کیا کہتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ جو پاکستان میں جو دفتر بنایا ہوا ہے, ایک تو امیگریشن کا دفتر ہے اور دوسرا دفتر ہمارا جو ہے قانونی جو ہے قانون کا جو ادر ایریا اس میں ہم کام کرتے ہیں. پاکستان کا قانون اور یورپ کا اور یہ انگلینڈ کے قانون کے مطابق وہ جو دفتر ہے وہاں پہ وہ کام کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ آپ نے یہاں سے شادی کی اور شادی کے بعد جو ہسبینڈ یا وائف تھی وہ اپنا ان کو یہاں نہیں لے کر آ سکے یا میرج ختم ہو چکی ہے, بچے وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ بچے جو ہیں وہ انٹائٹل ہیں خرچہ جو قانونی طور پہ والد کو ان کو خرچہ دینا جو ہے وہ پڑتا ہے. اور اگر وہ خرچہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے خرچہ لینے کا وہاں پہ بیٹھ کر, اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بھی کیونکہ یہ ایشو ہوا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہاں کی جو عدالت لوکل عدالت ہوتی ہے وہاں سے آپ کو خرچے کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتا ہے. وہ پھر آپ کو آرڈر کریں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے خرچے کا انٹائٹل ہے. اس کا جب اپلیکیشن کریں گے تو پھر نوٹس جو ہوتا ہے یہاں پہ جو اس کا والد ہے اس پہ نوٹس پہنچنا بہت ضروری ہے. آپ عدالت پوچھے گی کہ کیا وہ نوٹس سرو ہوا یا نہیں ہوا, کس طریقے سے آپ نے سرو کیا ہے. اگر آپ کے پاس ان کا کوئی موبائل نمبر ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ واٹس ایپ پہ وہ کر سکتے ہیں. پھر جو اگر ایڈریس ہے ان کا تو اس ایڈریس پہ ریکارڈڈ ڈلیوری جو ہے وہ بھی کرا سکتے ہیں. اگر وہ ساری سچویشن نہیں ہے تو پھر آپ کو اخبار میں بھی دینا پڑتا ہے کہ یہ کیس کیا گیا ہے آپ کے خلاف, تو آپ خرچہ بچے کا نہیں دے رہے ہیں. تو پھر وہ جو جتنے عرصے پہلے کا خرچہ رکا ہوتا وہ بھی ان کو دینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ کرمنل افینس ہے اس ملک میں. اگر آپ اپنے بچوں کو آپ کام کر رہے ہیں فائنینشلی آپ ٹھیک ہے اور بچوں کو آپ خرچہ نہیں دے رہے تو یہاں پہ ایک یہ جو ہے یہ کرمنل افینس ہے, فوجداری کے افینس میں آتا ہے. اور یہاں پہ ایک گورنمنٹ نے پورا
پورے کا پورا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جو انفیکٹ والد کو ڈھونڈ کر اس سے پیسے لیں گے، اور جہاں پہ وہ کام کرتا اگر وہ خود نہیں دیتا تو وہاں پہ وہ چارج لگا دیتے ہیں، وہاں سے امپلائر سے بھی وہ پیسے جو بچے کا خرچہ جو عدالت فکس کرتی ہے وہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو ایسی سچویشن ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ اس وقت ہم نے 2 کیسز پاکستان کی عدالت میں کیے ہوئے، ایک کا فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے، دوسرے کا فیصلہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار میں دیا جائے، کیونکہ ہم نے اور باقی میتھڈ استعمال کیے ہیں تو والد نے کوئی رسپانس نہیں دیا، تو اب وہ آخری جو ہے وہ ہم نے اخبار میں دینا ہے۔ اخبار جو انٹرنیشنل اخبار ہونی چاہیے، لوکل نہیں، تو اس میں یہ دیا جاتا ہے کہ کیس آپ کے خلاف ہوا ہے، اگر وہ پھر بھی جو ہے آپ کو رسپانس نہیں کرتے تو پھر ہم جو ہے وہ عدالت کو بتاتے ہیں کہ یہ سارے پروسیجر پورا ہو چکا ہے، پھر عدالت اس کے خلاف جو ہے وہ آرڈر دے دے گا کہ ان کو بچے کی جو ہے فائنینشلی منتھلی جو ہے وہ ان کی اپ برنگنگ کے لیے 18 سال تک کا وہ جو خرچہ ان کو دینا پڑے گا، جو یہ انہوں نے نہیں دیا وہ بھی ایکیومولیٹ ہوں گے، اور وہ ایک لم سم بھی ان کو دینا پڑے گا۔ پھر وہ آرڈر یہاں پہ لایا جائے گا، یہاں پہ پھر وہ آرڈر جو ہے جیسے میں نے کہا کہ جو عدالت میں بھی درج ہو سکتا ہے، اور جو یہ جو حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جو یہاں پہ رسپانسبل ہوتا ہے جو ہے اس کے والد سے پیسے لینے کے لیے، ان کے پاس بھی جا کر ہم وہ شو کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہاں کی عدالت نے یہ آرڈر دے دیا ہے، کیونکہ اوبیسلی بچہ جو ہوگا وہ برٹش ہوگا، کیونکہ والد برٹش ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے بچہ کہیں بھی پیدا ہو تو وہ بچہ برٹش ہوتا ہے۔ اوبیسلی ان کا قانون کے مطابق تو اگر شادی ہو تو بچہ پیدا ہو تب بھی برٹش ہوتا ہے، اگر شادی نہ بھی ہو تو بچہ پیدا ہو جائے، اگر آپ پروو کر سکتے ہیں کہ یہ برٹش آدمی کا بچہ ہے تو پھر بھی ان کو جو ہے وہ انفیکٹ خرچہ دینا پڑتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں جو جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، اسپیشلی جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی فیملی بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ وہ ان کے ایسی سچویشن ہے کہ بچہ پاکستان میں موجود ہے اور والد جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں رکھ رہا، کوئی پیسے نہیں دے رہا، وہ بچہ ایک تو آٹومیٹکلی برٹش پاسپورٹ لے سکتا ہے، دوسرا جو ہے وہ والد سے خرچہ بھی لے سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو آپ ہم سے فیس بک پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر جو ہے اقرا اسٹوڈیو سے لے لیں تو ہم آپ کو جو ہے، یا پھر ہمارا دفتر جو پاکستان ہے وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین ابھی ہمارا جو ٹائم ہے یہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، تو جیسے میں نارملی کہتا ہوں کہ آپ اپنا اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ نگہبان۔